اچھا میرے کو یہ بتاؤ میری ماں بہنیں بیٹیاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہ نماز پڑھنے کا قانون کس کا ہے؟ بولو کس کا قانون ہے؟ ہماری ماں کا قانون ہے، ہمارے باپ کا قانون ہے، ہمارے سماج کا قانون ہے، ہماری سوسائٹی کا قانون ہے، ہماری کمیونٹی کا قانون ہے۔ اللہ کی قسم یہ قانون ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے۔ اور جو عورت، جو میری بہن، جو میری بیٹی، جو میری ماں روزانہ صبح میں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہوگی، روز صبح میں ایک دن ہو تو سمجھ میں آئے، روز اللہ رسول کو ناراض کرے اور نماز نہ پڑھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے کے اندر بہا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنیں بہت ہی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں ایک بار محرم مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، ایک توبہ کر لے نا، سچی پکی توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اب سے ہم پردے میں رہیں گے انشاءاللہ، اب سے ہم شریعت کے قانون کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ افسوس ہے، بہت افسوس ہے، یہاں تو چلو جاپا بازار میں آ کے میرے کو بہت خوشی ہوئی انور بھائی، باقی یہاں تو ہماری ماں بہنوں کا قرآن، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کا پڑھنا ہی نہیں آتا ہماری ماں بہنوں کو، اندر دیکھ کے نہیں آتا۔ وہ بات چلی گئی حافظہ بننے والی، عالمہ بننے والی، معلمہ بننے والی ہوگی، وہ اکا دکا ہوگی، اللہ ہماری وہ بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن سچ بتاتا ہوں ہمارے بچیوں کو قرآن پاک صحیح اس کی فکر ہوگی۔ میرا شوہر کتنا کماتا ہے، میرا شوہر موبائل پہ کس سے بات کرتا ہے، میرے ساس کے ساتھ میرے کو کیسا رہنے کا، میرے کو دیورانی کے ساتھ کیسا رہنے کا، جیٹھانی کو کیسا دبانے کا، یہ ساری اسکیم ہم کو معلوم ہے، مگر اتنی نالائق اور کمبخت ہماری ماں بہنیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میرے کو یہاں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا، قاری عقیل نے بتایا کہ یہاں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے پڑھانے کا بہت بڑا انتظام ہے، بہت بڑا انتظام ہے، 350 لڑکیاں پڑھتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں قرآن پاک کا ختم کرتی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علاقے میں 350 تو بہت کم عورتیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ جو علاقہ ہمارے مسلمانوں کا دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے تو ڈبل ہونا چاہیے، جہاں پہ لڑکیاں بھی ڈبل ہونی چاہیے، بڑی عمر کی عورتیں بھی ڈبل ہونی چاہیے، اور 4 سے 5 کا بھی انتظام ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ دی گئی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا منزلہ۔ الحمدللہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قرآن پاک سے اور محبت عطا فرمائے، اللہ ان کا قرآن صحیح فرمائے، بلکہ پڑھانے والیوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر جو 350 جو عدد بتایا جاتا ہے نا، وہ علاقے کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ اللہ کرے میں میری ماں بہنوں آپ سے ایک فقیر کی طرح مانگتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو بھیجو، پڑھنے کے لیے بھیجو، قرآن صحیح کراؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت زمانہ اتنا خطرناک ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ شاید بے ایمان ہو کے گھر میں آئے گی، ایمان بیچ کر آئے گی۔ ہماری ان بچیوں کو مدرسے میں بھیجو اور قرآن صحیح کرو، کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کرو۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے پاس پروناؤنسیشن ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا پروناؤنسیشن نہیں۔ بھائی اللہم صلی علی محمد، برابر بولو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے پیارے نبی پر درود بھیج دے، اللہ میرے پیارے نبی پر رحمت بھیج دے۔ اب یہ ہماری ماں بہنوں کو اکثر کو دیکھنا کسی کا سواد ادا نہیں ہوتا، سب اللہم صلی 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 سین لاتے، سین کے معنی آتے نعوذ باللہ اللہ محمد پہ تلوار چلا دے۔ کیا ترجمہ ہو گیا، کیا مطلب نکلا اس کا؟ تھوڑا تو ہماری ماں بہنیں سمجھے نا۔ کب تک شاپنگ نمبر 1، کپڑے نمبر 1۔ ارے میرے پیارو آج ایک باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن باپ ڈرتا بولنے کے لیے۔ ایک شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن شوہر ڈرتا، معلوم ہے کہ بولیں گے تو شیر کی طرح چنگارنا شروع کرے گی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بولے گا تو بیٹی ناراض ہو کے منہ پھیر کے چلی جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں یہ باپ کا قانون نہیں ہے، یہ شوہر کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے۔ لکھا ہے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ دوسرے مردوں کو بتاتی ہے،
اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کا چہرہ کالے کولے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور ایسا جلتا ہوگا، ایسا جلتا ہوگا، کیونکہ دنیا کی آگ اگر ہمارے چہرے پر لگے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میری قسم میں نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم کیا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، میں بات ختم کروں اس سے پہلے ہم سب اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے پر آئیں گے، انشاءاللہ بولو آئیں گے، نبی کے طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نبی سے محبت کریں۔ آج محبت کرنے میں بڑا امتحان نہیں دینا، وہ بڑا امتحان تو وہ صحابیات نے دیا، بولو دیا کہ نہیں دیا؟ بھائی صحابیات نے بہت بڑا امتحان دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا، کتنے منٹ باقی کریے تھے؟ ٹائم ہے نا میرے پاس؟ آدھا گھنٹہ اوپر ہے، واہ کاری حقیقی، کبھی کھلایا پلایا نہیں، ٹائم میرے کو بتاتا ہے، یہ بڑا کنجوس نکلا بھائی۔ ہاں امام ہے اس کے لیے کنجوس ہے، ان کے مقتدیوں کو ان کو سمجھانا چاہیے، اعجاز تو کبھی سمجھا تو صحیح ان کو۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو نا، غزوہ اور غزوہ تبوک میں معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا، جانی قربانی مالی قربانی، دور سفر کرنا ہے، جانی قربانی مالی قربانی، بہت دور سفر کرنا۔ ہمارے نبی کا اعلان تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہمارا نبی اعلان کرے آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ محبت بتا رہا ہوں، ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ کس کو لے کر آئی؟ دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اس کے ابا شہید ہو گئے، پہلے اس کے ابا شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں میں ہوں، یہ آپ ان کو لے کے جائے، میرے بیٹے کو کہاں لے جائے؟ غزوہ تبوک، جو مدینے سے بہت دور غزوہ تبوک۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جا کر میں کیا کروں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول لے جاؤ، یہ میرے بیٹے کو لے، ماں کہہ رہی میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی کیسے تیرے بیٹے کو لے کے جاؤ؟ وہاں تو گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، تلوار ہاتھ میں رکھنی ہوگی، ارے ہتھیار ہاتھ میں ہوں گے، ارے وہاں پر شہید ہونا ہوگا، وہاں پر معلوم نہیں مرہم پٹی کرنا ہوگا، وہاں کتنے مقابلے کرنے کے ہوں گے، یہ تیرے بیٹے کو لے جا کر کیا کرو؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ وہ ماں زور سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، یہ نہ کسی کو مارے گا، نہ کسی پہ حملہ کرے گا، نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ خنجر ہاتھ میں ہوگا، نہ تلوار ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، ایک کام ضرور کرے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر آتا ہو، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو، میرے